السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، ایک آیت کریمہ جو بہت چھوٹی سی آیت ہے، آپ کے سامنے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن متقی کی پہچان بتائی ہے. کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ کی علامت ظاہر ہوتی ہے، اگر وہ تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یاد رکھیے یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ کی علامت ظاہر ہو، جیسے مسجد ہے، جیسے مکہ اور مدینہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے اذان ہے، وغیرہ وغیرہ. جن چیزوں سے بھی اللہ کی علامت، اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہو، اس کو شعائر اللہ کہا گیا ہے. عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک چیز اذان بھی ہے. اذان کہتے ہی ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف ہر آدمی جو بلاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کی اس سے اچھی بات نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. چاہے آپ گھرے گھر جا کر بلائیے اللہ کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، یا آپ مسجد میں کھڑے ہو کر جو پکار لگاتے ہیں جس کو اذان ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. اور اس بلانے کی کتنی فضیلت ہے! اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. جتنے بھی مؤذن ہیں سبوں کی گردن قیامت کے دن لمبی ہوگی. لوگ پہچان لیں گے یہ مؤذن ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا مقام اللہ نے بہت بلند کر دیا. اور ثواب کا کیا پوچھنا! اللہ اکبر. سب سے اچھی بات اس کی ہے، تو ثواب کے بارے میں کیا پوچھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے. لیکن یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا جب اذان ہوتی ہے ہم بطور مسلمان، ہم بطور اہل ایمان، کیا اذان کی تعظیم کرتے ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے. اذان ہوتی رہتی ہے لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اگر ٹیلی ویژن چل رہا ہو چلنے ہی چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، بسا اوقات آواز کم کر دیتے ہیں. نہ اذان سنتے ہیں نہ اذان کا جواب دیتے ہیں. اذان کا سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. خود بھی جب اذان سنتے ساری باتیں بند کر دیا کرتے. احترام دیکھیے. جب آپ احترام نہیں کیجیے گا تو کون احترام کرے گا؟ نہ مجھے بتائیے ذرا سا. خود جواب دینا شروع کر دیتے. مؤذن کہتا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے اللہ اکبر. مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، خود بھی آپ رک جاتے ساری باتوں سے، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ خود کیا کہتے تھے اس کے جواب میں؟ یہ نہیں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، نہیں، بلکہ کہتے تھے انا میں ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں جن کی گواہی کی بات اذان کہہ رہی ہے، خود اپنے بارے میں کیا کہتے تھے؟ میں ہوں. کیا کہتے تھے؟ میں ہوں. باقی پورے اذان کا جواب دیا کرتے تھے، سوائے حی علی الطین کے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے. اس کے جواب میں سبوں کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جانتے ہیں اگر آپ نے جواب دے دیا اذان کا جس طرح سے مؤذن کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لیا اور وہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، پوری دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی. اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی. آپ نے کوئی عمل کیا، اذان سنا،
جواب دے لیا، درود شریف پڑھ لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کوئی عمل ہوا ابھی تک نہیں، صرف احترام والی بات، رک گئے، بہت بڑی بات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اذان کی آواز سنتے اپنی بیوی بچوں سے بات کر رہے ہوتے، اٹھ کر کے چل دیتے نماز کے لیے۔ دیکھیے، بتائیے، جو اتنے بڑے نبی وہ اتنا احترام کرتے تھے اذان کا، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ بات کرتے ہیں تو کرتے ہی رہ جاتے ہیں، کرتے رہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ نہ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، بہت مشکل سے دیکھا کوئی کام نہیں ہے، سارا کام نمٹ گیا، نماز یاد ہے تو پھر نماز کے لیے چل دیے۔ سبحان اللہ! ارے آپ اللہ کے کام کو پیچھے کیجئے گا، اللہ آپ کو پیچھے کر دے گا۔ اگر آپ اللہ کے کام کو مقدم کیجئے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کے دین کو قائم کیجئے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہی وہ اذان ہے جو مکمل اسلام ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، مکمل اسلام ہے۔ دیکھیے نا، ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اذان کہہ کر، کس کے لیے بلاتے ہیں؟ نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اکبر کا جملہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز کی طرف بلاتے ہیں، سیدھے ہونا چاہیے تھا حی علی الصلاۃ، ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور تمہید کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، اللہ اکبر جب اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، اللہ زمینوں سے بڑا ہے، اللہ عرش سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، انسانوں سے بڑا ہے، آپ کے سارے کاموں سے بڑا ہے، تو بھلا بتائیے اذان ہو رہی ہے پھر بھی آپ اپنے کام کو نہیں چھوڑتے ہیں؟ کون سا کام ہے جو اللہ سے بڑا ہے؟ کوئی کام ہے دنیا میں؟ کوئی بھی کام نہیں۔ احترام یہ ہے، آپ اٹھ کے چل دیجئے وہاں سے۔ ارے ہمارے اسلاف کرام کا حال تو یہ ہے، ہم لوگ پڑھ کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کتنا مقدم کیا ہوا تھا کہ اللہ نے انہیں مقدم کر دیا۔ جی، کیا حال تھا ان کا؟ ان میں سے ایک کہتے ہیں سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، 25 سال سے اذان ہوتی ہے، واللہ کمی ہم سب کے اندر ہے، 25 سال سے اذان ہوتی ہے اور میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں۔ کہاں بیٹھا ہوتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جائے، پہلی تکبیر جو امام کہا تھا اللہ اکبر، تکبیر اولا کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہا کہ اگر کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جائے، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ہٹا لو۔ جی، ان سے اپنا ہاتھ دھو لو، یہ الفاظ ہیں ان کے، ان سے اپنا ہاتھ دھو لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دین کا زیادہ اہتمام کرنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ! ہمارا حال کیا ہے؟ اقامت سن کے وہاں سے چلتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جو مزہ اسلاف کرام کو آیا کرتا تھا۔ ایک آدمی بھاگ بھاگ کر کے آئے گا، مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں؟ 1 سے 2 منٹ تو اطمینان ہونے میں اس کو لگ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کیجیے۔ اذان ہوتی ہی اس بنا پر ہے کہ ہم اور آپ اپنے سارے کام کو چھوڑ دیجئے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ کی آواز آ گئی، سارا کام جو جہاں ہے وہی روک دیجئے اور فوراً وضو کیجئے، نماز کی طرف چل دیجئے۔ کتنا بڑا نقصان ہم اٹھاتے ہیں بھلا بتائیے۔ ایک تو اذان کا جواب نہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جلدی جلدی ہم وضو کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں آ کے مسجد میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو کتنا ثواب نہ مل سکا؟ غور کیا آپ نے اس پر؟ اللہ اکبر! ایک تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا تھا، وہ ہم چھوڑ گئے، تیز بھاگ کے آئے۔ ہر قدم پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ 50 قدم ہو، 50 نیکی ملی، 50 گناہ مٹا دیے گئے۔ دوسری بات سنت ہے، وہ سنت ہم ادا نہیں کر سکے۔ تیسری بات، جلدی جلدی میں آتے ہیں، ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھ پاتے۔ چوتھی بات، آتے ہیں دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اذان و اقامت کے درمیان، وہ وقت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، دعا نہیں کر پاتے ہیں۔ پانچویں چیز، قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے اور ساتھ ساتھ نماز کے انتظار میں ہوتے، تو آپ جب تک انتظار کریں گے نماز کے اندر ہوں گے، اس سے محروم ہو گئے۔ چھٹی چیز، تکبیر اولا آپ سے فوت ہو گئی۔ بھلا مجھے بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جو آدمی 40 دن، ترمذی کی روایت، 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ 2 پروانے 2 انعامات سے نوازتا ہے، ایک تو نفاق سے برات کا اور دوسرے جہنم سے آزادی کا۔ ان سب سے ہم صرف کس بنا پر محروم ہو گئے؟ دیر سے آنے کی بنا پر محروم۔ اللہ اکبر!
بھلا بتائیے یہ تو حال اس آدمی کا ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن دیر سے آیا ہے، اس کا حال کیا ہوگا جو نماز ہی نہ پڑھتا؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی علامتیں ہیں، یہ اللہ کے شعائر ہیں، ہم اور آپ سب مل جل کر اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اور جہاں تک ہو سکے اذان کان میں پڑے فوراً آپ وہاں سے اٹھیے، اذان کا جواب دیجئے، وضو کیجئے، سیدھے مسجد کا رخ کیجئے، اور جو یہاں پر ملے گا کمرے میں نہیں ملے گا، جو یہاں پر ملے گا کمرے میں نہیں ملے گا۔ آپ کمرے میں کیا کریں گے؟ یا تو گپ شپ کریں گے یا کوئی نہ کوئی برائی کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں پہنچ گئے جو اطمینان و سکون ہے اللہ سے مانگیے گا، اللہ دے گا، اللہ رب العالمین کو پکاریے گا، آپ کو نیک بندوں میں شامل کر لے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دین کو مقدم کریں، اللہ کی طرف بھاگیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کی مشکلوں کو دور کرے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استقامت سے نواز، جو بھی شعائر اللہ ہیں اس کے تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔